میری جان میری پہچان، میں ہوں سویا، سویا میرا نام۔ میری جان میری پہچان، میں ہوں سویا، سویا میرا نام۔ بہت میٹھے یہاں کے لوگ، کرتے ہیں سب کو سلام۔ چھوٹے بڑے دارے یہاں ہیں بہت سارے، چھوٹے بڑے دارے یہاں ہیں بہت سارے، کرتے ہیں لوگوں کی خدمت جہاں پر صبح و شام۔ میں ہوں سویا، سویا میری پہچان، سویا میرا نام۔ ہیں مہمان نواز، کرتے ہیں یہ بہادری کے کام، مصیبت میں لیتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام۔ ہیں بہت قابل اور محنتی یہاں کے لوگ، دیس پردیس جہاں بھی ہوں کرتے ہیں بس کام۔ میں ہوں سویا، سویا میری پہچان، سویا میرا نام۔ میٹھی زبان ہے ان کی پہچان، دیکھ لو ایک بار کر کے ان سے کلام، دیکھ لو ایک بار کر کے ان سے کلام۔ کبڈی، باکسنگ، کرکٹ، گھوڑ سواری یا ہو والی بال، ہیں بہت مشہور اور ساری دنیا میں ہے ان کا ایک مقام۔ ہیں بہت بڑی پہچان، سویا میرا نام۔ بشیر احمد بھٹی، اختر سویا اور بڑے بڑے نام، بشیر احمد بھٹی، اختر سویا اور بڑے بڑے نام۔ ہار ماننا نہیں ان کے خون میں شامل، جیتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے انعام، جیتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے انعام۔ میں ہوں سویا، سویا میری پہچان، سویا میرا نام۔ یہاں کے لوگ ہیں سمجھدار، دنیا دار، ملنسار، سب کے لیے ہے ان کا محبت بڑا پیغام۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ہیں کامیاب، تعلیم میں بھی رکھتے ہیں اپنا ایک نام۔ ہیڈ ماسٹر بشیر صاحب تھے سویا کی شان، ان سے سب کو پیار، وہ رکھتے تھے سب کا مان۔ میں ہوں سویا، سویا میری پہچان، سویا میرا نام۔ ہیں اصول پرست دین و دنیا پہ قائم، ہیں اصول پرست دین و دنیا پہ قائم، مذہبی خدمات میں بھی ہے ایک نام۔ حافظ عبد الرحمن، حافظ عبد الرحمن، مذہبی خدمات میں بھی ہے ایک نام۔ حافظ عبد الرحمن، حافظ عبد الرحمن۔ دربار سید رسول ہے روحانیت کی پہچان، ایک خدا پر امان، ایک خدا پر ایمان، ہیں سب سچے مسلمان۔ دربار سید رسول ہے روحانیت کی پہچان، ایک خدا پر ایمان، ہیں سب سچے مسلمان۔ سویا میری جان، سویا میری شان، میں ہوں سویا، سویا میری پہچان، سویا میرا نام۔ میں ہوں سویا، سویا میری پہچان، سویا میرا نام۔ معلومات میں مدد پر میں محمد ارشاد بارادری اور انٹرنیٹ میں جن لوگوں نے سویا کی معلومات، فوٹوز اور ویڈیو شیئر کی ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ آئیے جی، آج آپ کو سیر کراتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں منڈی بہاؤالدین کا ایک اور بہت ہی سونا اور مشہور گاؤں سویا۔ سویا کی تاریخ اس طرح ہے کہ یہ جب قائم ہوا اس زمانے میں یہ گاؤں ایک ٹیلے پر آباد تھا، جو موجودہ گاؤں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وقت یہاں آسنا والا کے میانے، یہ ساری زمین ان کے پاس تھی اور ان کے مرید باگڑی ان کے پاس رہتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ بعد میں جب مغل بادشاہ اکبر اور دلہ بھٹی کے درمیان لڑائی ہوئی اور دلہ بھٹی کو پھانسی دی گئی اور لڑائی میں کافی لوگ مارے گئے، اسی لڑائی میں سوی سنگھ بھی مارا گیا۔ سوی سنگھ جو کہ دلہ بھٹی کی اولاد میں سے تھا، اس وقت وہاں سے لوگ بھاگ کر کئی اور جگہوں پر آباد ہوئے اور سوی سنگھ کی بیوی وہاں سے یہاں موجودہ سویا اس ٹیلے پر آئی اور کسی طرح وہ آسنا
والے میانوں کے پاس پیش ہوئی اور ان کو اپنی ساری آپ بیتی سنائی، اور ان کے پوچھنے پر کہ تم کو کہاں کس جگہ جانا ہے تو اس نے بتایا کہ میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ پھر ان کے کہنے پر وہ مسلمان ہو گئی اور اس کے 3 بیٹے تھے، محمدہ، نورہ اور گودا۔ موجودہ گاؤں میں جو مشرق میں لوگ آباد ہیں وہ محمدہ کی اولاد ہیں۔ گاؤں کے باہر جو ہاشم کے، لنگر کے اور جو گاؤں کے مغرب میں لوگ موجود ہیں وہ نورہ کی اور گودا کی اولاد ہیں۔ گودا نے اپنی پسند کی شادی کی۔ محمدہ کی شادی اریہ اعلیٰ ہوئی اور نورہ کی شادی بلوال ضلع سرگودا میں ہوئی۔ اس وقت بہت زیادہ بارشیں ہوئی اور یہ سب موجودہ گاؤں والی جگہ پر آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت یہاں پر ہندو آباد تھے اور یہ زمین اسلام والے میانوں نے 4 حصوں میں تقسیم کی۔ 3 حصے تینوں بھائیوں نورہ، محمدہ اور گودا میں تقسیم کر دی، اور زمین کا چوتھا حصہ باغڑیوں کو دیا گیا، کیونکہ اس وقت ڈاکے پڑتے تھے اور گاؤں کو بچانے کے لیے باغڑیوں کو گاؤں کے ارد گرد شمال، مغرب اور جنوب کے باہر والی زمین دی گئی تاکہ وہ گاؤں کی حفاظت کر سکیں۔ تقسیم ہند کے وقت یہاں پر ہندو، سکھ اور مسلمان آباد تھے۔ تقسیم کے بعد ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے اور وہاں سے گجر ہجرت کر کے یہاں ان کی جگہ جو کہ گاؤں کے سینٹر میں تھی آ کر آباد ہوئے۔ باقی جو اس گاؤں میں ذاتیں ہیں ان میں گوندل، وڑیچ اور تارڑ بھی شامل ہیں۔ یہ گوندل، وڑیچ اور تارڑ بعد میں ورثہ پر ملنے والی زمین یا ویران پڑی زمین پر آ کر آباد ہوئے۔ اس گاؤں کا رقبہ کافی بڑا ہے جو کہ میانہ چک، سندھا والا، شیخو چک اور مغرب میں نہر کے پار تک تھا جہاں آج کل چک شیر محمد آباد ہے۔ جنوب میں یہ رقبہ ڈوک مراد سے آگے تک تھا چونکہ اس وقت نہری نظام نہیں تھا اور زیادہ تر زمین غیر آباد تھی، اور اس زمین پر جنوب میں گجر موجودہ سندھا والا میں آ کر آباد ہوئے۔ بعد میں جب انگریزوں نے یہاں نہری نظام بنایا تو یہاں اور آبادیاں بننے لگیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ایک بشیر احمد بھٹی نمبردار تھا جو بہت لمبی اور اونچی چھلانگ لگانے میں ماہر تھا اور کبڈی کا بھی بہترین پلیئر تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بیلوں کی جوگ، ہل چلانے والے بیلوں کی جوڑی کو چھلانگ لگا کر پھلانگ لیتا تھا۔ وہ اپنے کھیل اور چھلانگ کی وجہ سے اتنا مشہور تھا کہ انگریزوں نے اس کو برڈز آف انڈیا یعنی پرندے کا خطاب دیا اور اس کو نیو دہلی سے ایک گولڈ میڈل انعام بھی ملا۔ اس کے بعد اس گاؤں میں کبڈی کے کافی مشہور کھلاڑی پیدا ہوئے جن کی وجہ سے یہ گاؤں سارے پاکستان حتیٰ کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ گاؤں اپنے چوپالوں یعنی داروں اور مہمان نوازی کی وجہ سے پورے پنجاب میں مشہور تھا، اور یہاں ایک بہت بڑا تاریخی ادارہ ہے جہاں شروع سے 10-12 چارپائیاں مہمانوں کے لیے موجود رہتی تھی اور کھانے پینے کا انتظام ہر وقت موجود تھا، اور یہ گاؤں اپنی اس مہمان نوازی کی وجہ سے بھی پورے علاقہ بلکہ پورے پنجاب میں مشہور ہے۔ اس گاؤں کی ایک اور خوبی یہاں کے پہلوان اور کبڈی کے کھلاڑی بھی ہیں۔ اس گاؤں کے پہلوانوں میں مندہ، محمد کشمیری، حیدر سویہ، محمد حسین مندہ، اصغر، نادر، منظور، اکرم، نواز باگڑی، مہندی خان بھٹی، اختر ولد، لال باگڑی، غلام رسول موچی عرف کاشو، نیت پھیلدہ، اور موجودہ پہلوان کھلاڑیوں میں جواد افضل باگڑی انٹرنیشنل کھلاڑی جو کہ جرمن کبڈی ٹیم کا پلیئر ہے، شفقت، کیسر محمود گجر وغیرہ شامل ہیں۔ حال ہی میں اس گاؤں کا ایک اور ابھرتا ہوا ستارہ انٹرنیشنل باکسنگ کھلاڑی شجاعت منظور گوندل بہت مشہور ہوا ہے جو اٹلی کی نیشنل باکسنگ ٹیم میں شامل ہے۔ باقی کھیلوں میں کرکٹ، والی بال، گھوڑ سواری میں بھی یہ گاؤں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔
गांव की एक और बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि यहाँ किसी का वैर यानी ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, और जो छोटी मोटी लड़ाई वगैरह होती है तो गांव के समझदार लोग उसको फ़ौरन हल कर देते हैं। इसलिए इस गांव के लोग बहुत ही समझदार, दुनियादार, मिलनसार और अमन पसंद हैं। इस गांव में बहुत पुराने और तारीखी हॉस्पिटल एक इंसानों के लिए और एक जानवरों के लिए मौजूद है। इसके अलावा ये गांव अपने टीचर्स की वजह से भी बहुत मशहूर है। यहाँ के हेडमास्टर बशीर साहब बहुत मशहूर टीचर हुए हैं, जिन्होंने अपने गांव के बहुत से नौजवानों को टीचिंग और बाकी महकमों में आने में बहुत मदद की। इस गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल लड़कों के लिए और एक गवर्नमेंट स्कूल लड़कियों के लिए मौजूद है। इसके अलावा 3 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें मुस्तफ़ा स्कूल काफ़ी मशहूर है। बाकी मजहबी खदमात में हाफ़िज़ अब्दुल रहमान साहब बहुत मशहूर और नाकाबिल फरमोश हस्ती हैं, जिन्होंने मजहबी दर्स व तदरीस से पूरे गांव को मुस्तफ़ीद किया। इस गांव की एक और खूबी ये भी है कि यहाँ पर एक हेड मौजूद है, नहरों का हेड, जहाँ से 4 नहरें निकलती हैं, जिनमें एक बड़ी नहर और 3 छोटी नहरें हैं, जो इस गांव के अलावा आसपास के सब देहातों की ज़मीन को सैराब करती हैं। फालिया शहर से गुजरने वाली नहर भी इसी हेड सिविया से ही निकलती है। गांव में 8 मसाजिद हैं, जिनमें से 3 जामे, जहाँ दीनी तालीम भी दी जाती है, और इसके अलावा एक जामियातुल बनात भी मौजूद है। यहाँ एक बहुत ही रूहानी शख्सियत सैयद रसूल का दरबार भी काफ़ी तारीखी और मशहूर है, और पूरे इलाके से यहाँ लोग आते हैं दुआ और के लिए। गांव का मौजूदा जो दूध दरबा है, इसमें इस गांव के शुमाल में शाकुली, मशरक़ में शेखू चक, मगरब में चक शेर मोहम्मद और जनूब मशरक़ में संदावाला, जनूब मगरब में डोग मुराद वाक़ हैं। इस गांव की आबादी 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छी पोस्टों पे जो है पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की खेती बाड़ी में ज़रिया माश है, और यहाँ के लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और ख़ास तौर पे यूरोप, अमेरिका वगैरह में, और वहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। तो इस गांव की जो तारीख़ है वो बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प है, और मुझे बाकी भी देहातों की तारीख़ पढ़ी, लेकिन इस गांव की बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए आपको इस गांव की सैर कराते हैं और गांव दिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये गांव पसंद आएगा, ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं बहुत ही तारीख़ी और बहुत ही मशहूर गांव सिविया। I don't know who I am.
के खेल से साबित हो क्या खास पठान पठान जनाबे रोया जनाब का मैं शुक्र करार मेहरबानी शफकत से आपका पठान एक बारी ताली दी खिलाड़ी क्या शफकत आपका बड़ी मेहरबानी मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैं तू जावे मुड़िया ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे मैं रवां ना वांगू तेरे नाल जुड़िया मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके पूछ ले गवाने तारे अड़िए जो कर दे मजाक ओ ना हंस लैण दे जो ताने कस दे उन्हां नू कस लैण दे सदा चेते करदा किसे होर ते न मरे तेरे ते ही मरदा बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा ओ तेनू वेख जावा तेरे वल रुड़िया तू फुल ते मैं टाणी वांगू नाल जुड़िया मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैं तू जावे मुड़िया ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया इकट्ठे होके दुनिया बना लईए खुशियां तो झट ही मना लईए जोड़ी तेरी खुशियां न मार दूंगा सुपने वाला तेनू कर दूंगा फिक्र नहीं लारे आए सच्ची गुड़िया रब अगे जुड़िया मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैं तू जावे मुड़िया ओ जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया
यार मेरे सारे जेड़े साहां तो प्यारे मेरे, यार मेरे सारे जेड़े जीने दे सहारे मेरे, तेरे तो भी प्यारी लगे यारी सोहणीए मैं सच बोलदा, बोलदार कन्ने गल सुनी गोर ना मैं सच बोलदा, यार मेरे सारे जेड़े साहां तो प्यारे मेरे।
कुछ चली हुई कदरां तां कर सच्चे प्यार दियां हर वेले रोंदी यार तैनू फिर टोंदी मैं तां सोचदी रवां मैं गल्लां यार दियां ले ले ततड़ी दी सां मैनू जिउंदे ना मार आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार तेरे नाल मेरा है प्यार आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार तुसा सजण ते हो मेरा कुल सरमाया मेरी केड़ी होर कमाई है तुहाडी संगत चु वखरी दस छोड़ो जड़ी मैं जागीर बनाई है अल्लाह जान दे तुहाडी नौकरी विच सारी जिंदगी यार वंजाई है एडे मुखलस नाल भी बेतुकियां कौन आदे चंगियाई है तुसा सजण ते हो मेरा कुल सरमाया मेरी केड़ी होर कमाई है तुहाडी संगत चु वखरी दस छोड़ो जड़ी मैं जागीर बनाई है अल्लाह जान दे तुहाडी नौकरी विच सारी जिंदगी यार वंजाई है एडे मुखलस नाल भी बेतुकियां कौन आदे चंगियाई है
ਦੇ